السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1030، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 41 تا 44، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پیر اور پچھلے ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ وان ہے۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ تم یاد کرو اللہ کو، ذکرن یاد کرنا، وسبحوہ اور تم تسبیح، بکرتن صبح، واصیلا اور شام۔ هو الذی وہی ہے جو یصلی رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وکان اور وہ ہے، بالمؤمنین مومنوں پر، رحیما بہت رحم کرنے والا۔ تحیتہم ان کی دعا ہوگی، یوما جس دن، یلقونہ وہ ملیں گے اس کو، سلام سلام، وأعد اور اس نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، اجرن اجر، کریمن عزت والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب کی آج کی سبق میں سے آیات بینات، اللہ مستوی علی العرش سے دعا ہے کہ اللہ خالق، اللہ مالک کما حقہ بیان فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو۔ پچھلی آیات کے اندر، سابقہ آیات میں بہت ساری باتوں کا ذکر ہوا، جن میں سے جناب زید، زینب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، مطلب خام خواہ میں جاہلوں، بے وقوفوں، احمقوں، کافروں، مشرکوں سے الجھنے اور بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرو، اپنے پروردگار کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور کسے کہا اللہ نے؟ اہل ایمان کو۔ مطلب یہ ہے کہ کافر کا کیا دھرا وہ سارے کا سارا
بیکار اور ضائع ہوگا۔ اعمال اسی کے قبول ہوں گے جس کے سینے کے اندر ایمان ہوا، جس کے سینے میں ایمان ہوا وہی اسی کے اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، بندے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، درجات بھی بلند ہو گئے، گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اور پھر مزید یہ کہ جس نے اللہ کو یاد رکھا، کل اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اسے اپنا آپ یاد رکھے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی اسے نہیں بھولے گا۔ مطلب اللہ اپنی رحمت سے اسے دور نہیں کرے گا۔ اور جس نے اللہ کو یاد نہ کیا اور غفلت میں زندگی گزار دی، اسے دنیا میں، اسے آخرت میں اللہ اس کا اپنا آپ بھلوا دے گا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے بھی محروم رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ ہاں جی، اس سے مراد جو ہے وہ نماز فجر اور نماز مغرب یا عشاء کی نماز مراد لی گئی۔ ذکر میں بہت بڑا ذکر وہ 5 وقت کی نماز کی صورت میں ہے۔ جس نے 5 وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر ہاں جی لبیک کہا، وہ مسجد میں پہنچا اور نماز پڑھ لی، کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے 5 وقت اللہ کی یاد نہ کی، نماز نہ پڑھی، وہ ناکام ہوگا، وہ نامراد ہوگا۔ اور اسی طرح نماز کے علاوہ صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، اور اسی طرح اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ذکر و اذکار اور دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ہاں جی، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ملت پر ہم ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہم کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سلام ہو رہا ہے، سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ جتنا کلمہ پڑھنے والا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جتنا کوئی اللہ کا ذکر کرے گا، ہمارے ذکر کرنے سے جنت میں شجر کاری ہوتی جائے گی۔ ہر سبحان اللہ پر درخت اگتے جائیں گے، لگائے جاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے پاک نبی ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے۔ ہاں جی، کوئی وقت آپ کا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ سونے لگے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیچ میں رات میں آنکھ کھل گئی تو اللہ کا ذکر، صبح کو اٹھنے لگے ہیں تو اللہ کا ذکر، لیٹرین داخل ہونے لگے تو اللہ کا ذکر، باتھ روم بیت الخلاء سے باہر آئے تو اللہ کا ذکر، بازار آئے تو اللہ کا ذکر، کھایا تو اللہ کا ذکر، پیا تو اللہ کا ذکر۔ ہاں جی، ہر کام میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر۔ اور یہ ذکر، اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو غیر محدود عبادت ہے۔ ہاں جی، جو ان لمیٹڈ عبادت ہے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہاں جی، امام طبری نے علی بن ابی طلحہ کی سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت اور اس آیت کے بعد کی آیات کی تفسیر ذکر فرمائیں۔ کیا کہا کہ لا یفرض اللہ علی عبادہ فریضۃ الا جعل لها حدا
حدا معلوما ثم عذر اهلها في حال عذر غير الذكر فان الله لم يجعل له حدا ينتهي اليه ولم يعذر احدا في تركه الا مغلوبا على عقله. قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. قال الله عز وجل هو الذي يصلي علیکم وملائکتہ. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے. جو اللہ نے ہمارے اوپر فرائض رکھے ہر فرض کی ایک حد ہے. رمضان ہے تو 29 اور 30 تک اس کی حد ہے. ہاں جی، اسی طرح نماز ہے تو 5 تک اس کی حد ہے. زکوٰۃ ہے، عشر ہے تو اس کی بھی اپنی ایک حد ہے. ہر ایک فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے. اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں ان فرض میں کہ جو عذر کی حالت میں معاف بھی ہے. عورت حیض سے ہے، نمازیں معاف ہو چکی. ہاں جی، بندہ سفر میں ہے، 4 رکعت میں سے آپ کو 2 رکعت چھوڑ دینے کی چھوٹ ہے، قصر کر کے آپ نماز ادا کرو. اور اسی طرح دیگر معاملات. لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے. ایک بندہ گنگا ہے، بہرا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرے گا. اس پر بھی اللہ کا ذکر، نماز اور دیگر اذکار کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. بھلے اندھا بھی ہے، گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، کمر کے مہرے ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر بھی اس نے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے. ہاں، سوائے اس کے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ہے ہی پاگل اور مینٹل. ہاں جی، پاگل ہے، مینٹل ہے، یا اس کو ہوش و حواس ہی کوئی نہیں رہے، تو پھر علیحدہ بات ہے کہ اس پر کوئی حکم نہیں ہے. اور پھر بیماری میں، ہاں جی، اور پھر صحت کے اندر اسی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو کر، بیٹھے ہو کر، رات میں، دن میں، خشکی میں، تری میں، سفر میں، حضر میں، بندہ مالدار ہے یا فقیر، منگتا اور بیکاری ہے، ہاں جی، ظاہراً ہے یا پوشیدن ہے، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا لازمی ہے. اور یہی اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں حکم ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، پہلے پیر، پچھلے پیر. اور فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم یہ ذکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پر صلات بھیجے، اپنی رحمتیں نازل کرے گا. اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت ہیں، اور اللہ ہی ہے تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. میں گزر چکا کہ اللہ کو بہت زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت. صلات کا معنی رحمت ہے اور دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت بھی بھیجتا ہے اور ملائکہ کے اندر اپنے ان ذاکرین اور ذاکرات، بندے اور بندیوں کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے. تو صلات دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے، استغفار بھی ہے. ہاں جی، اور اللہ جب صلات بھیجتا ہے تو اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. فرشتے جب ہمارے اوپر صلات کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے ملائکہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں، سورۃ مومن کی آیات میں اللہ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، عام فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے، الذین یحملون العرش، وہ ملائکہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، وہ ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ سے ایسے بندوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان اپنے ذکر کرنے والے بندوں کو، ان اہل ایمان کو بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح بخاری کتاب الاذان میں حدیث نمبر
659 نمبر کی یہ حدیث ہے. فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ. سبحان اللہ. یقیناً فرشتے تم میں سے ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں رہے، یعنی اس نے نماز پڑھی اور وہیں مصلی پر بیٹھا رہا جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے، جب تک وہ پڑ پھوسی نہیں لگا دیتا، بے وضو نہیں ہو جاتا اور اپنے مصلی پر نماز پڑھ کر موجود رہا، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ اس پہ رحمت کر، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، یا پاک پروردگار اس کی مغفرت فرما. اب جس کے لیے حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعائے مغفرت اور رحمت کریں، اس کی خوش نصیبی اور اس کی خوش بختی کے اور اس کے مرحوم اور مغفور ہو جانے کے کیا ہی کہنے ہوں گے. فرمایا جب تک نماز اسے گھر جانے سے روکے رہے، یعنی نماز کے انتظار میں آیا، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، جماعت کے انتظار میں بیٹھ گیا، یا فجر پڑھی اور اشراق کے انتظار میں بیٹھ گیا، جب تک نماز اسے روکے رہے گی اور وہ مصلی پر موجود رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ایک اور حدیث صحیح بخاری کتاب التوحید میں 7405 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے. اور فرمایا وانا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں. ویسے تو اللہ کی معیت سب کے ساتھ ہے، لیکن ذاکر اور مومن بندے کے ساتھ خاص تعلق اور خاص اللہ کی دوستی لگاؤ یارانہ اور خاص اللہ کا تعلق اور خاص اللہ کا ساتھ رہنا. فرمایا وانا معہ اذا ذکرنی، جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں. جب تک وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، یا بھلے وہ نماز کی صورت میں کھڑے نماز پڑھتا رہے، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے. اور فرمایا اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل نفس میں اسے یاد کرتا ہوں. وہ بھری جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھری جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی ملائکہ کی جماعت میں. اب ہمارے کیا کہنے، ہم ادھر اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، اللہ ہمیں یاد کرے، ہم بھری مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کو بیان کریں، اللہ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر فرمائے کہ یہ محمد اقبال ہے، یہ محمد فلان ہے، یہ محمد فلان ہے، تو ہماری بختی اور خوش بختی کے کیا ہی کہنے ہوں گے. اور فرمایا اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں اپنے بندے کے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میرے 1 ہاتھ قریب ہو تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آئے میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر ہمیشہ سے مہربان ہے. تو اللہ نے کن کا کہا؟ بالمومنین کہا ہے. ایمان والوں کے ساتھ اللہ بڑا رحیم ہے، تو بے ایمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر بے ایمان بندوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ شدید العقاب ہوگا، سخت عذاب والا، سخت پکڑ کرنے والا ہوگا. اور قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اللہ سے ملیں گے، بندوں کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اہل جنت کو سلام کہا جائے گا. کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ جس پر سلام کر دے، سبحان اللہ، اس کے مرحوم اور مغفور ہونے کے پھر کیا ہی کہنے ہوں گے. اور فرمایا اللہ نے اپنے کثرت کے ساتھ اور اپنے ذکر کرنے والے بندوں کے لیے باعزت اجر تیار کیا ہے. اس ذکر اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی وہ جنت ملنے والی ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب